اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے۔ ہم یہاں کاروبار کرنے نہیں آئے ہیں، یہاں دنیا سجانے ہم نہیں آئے ہیں، یہاں اپنے محلات قائم کرنے ہم نہیں آئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کو سنوارنا ہے، اس دنیا کو بنانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، اس دنیا کو عبادت سے بھر دینا ہے، اللہ کی محبت کے نظارے پیش کرنا ہے، اللہ کی عبادتیں کرنی ہے، ذکر، اذکار اور اللہ کی محبت کی مثالیں قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے آئے دنیا میں، یہ ہے ہمارا مقصد کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کی محبت کے بعد ایسی عبادت ہو کہ دنیا دیکھے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، یہ ہے ہماری کامیابی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے بہت بڑی تجارت کر لی ہے، کر لی ہوگی، مگر یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بہت بڑے تاجر ہو گئے ہیں، بہت بڑے انجینئر ہو گئے ہوں گے، مگر یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ مگر کارنامہ یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ کامیابی، یہ کامرانی، یہ صرف اللہ والوں کے تعلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ ہم کبھی اللہ والوں کو بھی اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ریاست رامپور میں ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، قبض ہو گیا۔ اصطلاحات ہیں اللہ والوں کی۔ قبض کا مطلب یہ کہ ذکر اذکار سے جو فیض آتا ہے وہ رک گیا، پریشان ہو گئے، بہت کوشش کی، اپنے نہیں بہت کوشش کی، قبض نہیں کھل رہی ہے۔ پھر کہا کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، پر واقعہ لمبا ہے۔ تو ہم جیسوں کو تو ہے ہی، مگر اللہ والوں کو بھی اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ کے ذکر میں آگے بڑھنا ہے، اگر اللہ کی محبت کے راستے طے کرنے ہیں، اگر اللہ والا بننے کی خواہش ہے، تو راستہ وہی ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک ہر اللہ والے نے اختیار کیا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دیجئے، کسی اللہ والے کے حوالے کر دیجئے۔ مگر یاد رکھیے، حقیقی اللہ والا، حقیقی اللہ والا، شیطان کے بہکاوے والا نہیں، شیطان نے جو تعبیر کر دی وہ نہیں، اللہ والا، اس کے زندگی حوالے کر دیجئے۔ اور یہ سلسلہ جو ہمارے بر صغیر میں ہے، خانقاہی سلسلہ ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ یہ راستہ کیا ہے، یہ طریقہ کیا ہے، کس راستوں پہ چلنا ہے۔ ہمارے یہاں یاد رکھیے کہ تصوف اس کو کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے ہیں، 4 مشہور سلسلے ہیں۔ ان سلسلوں میں سلسلہ قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ ان سلسلوں میں جو اللہ والے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں۔ تو پہلی کڑی، پہلا تعلق کسی اللہ والے سے جب جڑتا ہے وہ بیعت کے ذریعے جڑتا ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم اس بیعت کا سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب آپ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑتے ہیں تو پہلا تعلق جو جڑتا ہے وہ بیعت کے ذریعے جڑتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے اس سلسلے کے اندر ساری محنت اور توجہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر تڑپ ہے، آپ کے اندر فکر ہے، تو وہ اللہ والا آپ کو اس سفر میں آگے بڑھاتا جائے گا۔ یہ طالب علم اور مدرسے والا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو اٹھ کے درسگاہ میں بٹھایا جائے، پڑھایا جائے، زبردست نہیں ہے، آپ کی طلب کے اوپر ہے۔
جتنا آپ کے اندر تڑپ ہے اللہ والا آپ کو آگے لیتا چلا جائے گا، آگے لیتا چلا جائے گا۔ جب آپ بیعت کا سلسلہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر اپنے اس اللہ والے نیک بندے سے اسباق حاصل کرتے ہیں، ذکر حاصل کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں اپنی روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ نظام ہے۔